وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، سیرت النبی اور تاریخ اسلام کے موضوع پر 7 تقریروں کے سلسلے کا آغاز آج ہو رہا ہے۔ اس کے اعلان کے ضمن میں آپ میں سے بعض حضرات نے ایک فقرہ پڑھا ہوگا کہ کسی قوم کی تاریخ اس کے افراد کو خود شناسی کی دولت عطا کرتی، یعنی اگر کوئی قوم یا کوئی امت اپنی تاریخ سے غافل ہو جائے، ذہناً غیر متعلق ہو جائے، تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے آپ سے غافل ہو جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، خود فراموشی کی ایک کیفیت میں مبتلا ہو جائے۔ تاریخ در حقیقت ایک قوم کی اجتماعی یادداشت ہوتی ہے، اس سے اس قوم کے افراد کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری روایات کیا ہیں۔ ہم اگر کوئی بامقصد گروہ یا جماعت تھے تو ہمارا اصل مقصد کیا تھا، اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہماری اجتماعی جدوجہد کا رخ کیا ہونا چاہیے، یہ تمام امور جو ہے وہ در حقیقت اپنی تاریخ کے صحیح فہم سے اس قوم کو میسر آ سکتے ہیں۔ اور اگر تاریخ سے کوئی قوم غافل ہو جائے یا اس کا کوئی ڈسٹارٹڈ ورژن، کوئی مس شدہ تصور اگر اس کے سامنے رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ قوم اپنے اجتماعی نسب العین سے غافل ہے۔ اور اس کی مجھے یہاں زیادہ وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قوم اور کوئی مجموعہ افراد کسی اجتماعی نسب العین کے بغیر کوئی باوقار اور باعزت اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ویسے رہنے کو رہے کوئی قوم، اس کا کوئی وقار نہ ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اقوام عالم میں اسے کسی معاملے میں کوئی اہمیت نہ دی جائے، یہ بات دوسری ہے، جیسے کہ اس وقت ہم جی رہے ہیں۔ لیکن باعزت باوقار قوم وہی ہوگی کہ جس کے سامنے کوئی نہ کوئی اجتماعی نسب العین۔ تو اس سلسلہ تقاریر کی اصل غرض و غایت یہی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر مشہور ہے کہ اپنی خودی پہچان
او غافل افغان. تو یہی بات ایک مسلمان نوجوان سے کہی جانے والی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. میں کون ہوں، کس ملت، کس امت سے میرا تعلق ہے، اس کا اجتماعی نسب العین کیا ہے، میرا ماضی کتنا شاندار تھا، میرے اسلاف کی روایات کتنی عظیم تھیں، میں کتنے عظیم ورثے کا وارث ہوں، اور میرے سامنے جد و جہد اور اجتماعی صحیح کے لیے نقشہ کیا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو درس قرآن کے ضمن میں بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہی ہیں. اس لیے کہ درس قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ بحیثیت امت مسلمہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہے. اور یہی در حقیقت پیش نظر ہے اس سلسلہ تقاریر سے بھی کہ یہ بات سیرت کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے بھی مبرہن ہو کر مدلل ہو کر سامنے آئی. یعنی مقصد وہی ہے جو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیس سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ شعر و سخن، یہ غزل گوئی، شعر گوئی، یہ اپنی جگہ مقصود نہیں ہے. مرا یاراں غزل خانے شمردن، مجھ پر تو ظلم کیا ہے میرے ساتھیوں اور دوستوں نے کہ مجھے غزل خاں سمجھا. کیسا پیارا انداز ہے احتجاج کا علامہ اقبال کا. شاعری زی مثنوی مقصود نیست، شاعری تو میرا مقصد ہی نہیں. مقصد یہ ہے کہ سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. بڑی پیاری تشبیہ ہے. ایک قافلہ تھا، وہ قافلہ ایک منزل کی طرف گامزن تھا. اس کی اونٹنیاں منتشر ہو گئی ہیں، جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر کو چل پڑی. قافلہ درہم برہم ہو گیا. سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. مقصود اس سب سے یہ ہے کہ پھر وہ قافلہ وجود میں آئے، اسی سمت میں اپنے سفر کا آغاز کر سکے. معلوم ہو کہ اس قافلے کی منزل کون سی ہے، ادھر قدم سے قدم ملا کر یہ امت اس کی طرف بڑھ سکے. مقصود ہماری تاریخ اگر اسے تاریخ اسلام کہا جائے تو یہ ذہن میں رکھیے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ نوع انسانی کی تاریخ. یہ مغالطہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اسلام کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ عضو قرآن پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا کہ تاریخ نبوت تاریخ آدمیت ہے، اور اس کو آپ چاہیں تو تاریخ اسلام کہہ لیں. ایک ہی دین تھا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سورہ شورى کی اس آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا، اے مسلمانوں تمہارے لیے وہی دین ہم نے معین کیا ہے جس کی وصیت اور تاکید ہم نے نوح کو کی تھی، جو ہے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، جس کی وصیت و تاکید ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک ہی دین ہے، اور تمہارا فرض کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس دین کو قائم کرو، قائم رکھو،
اور اس کے بارے میں آپس میں تفرقے میں مبتلا ہے. تو دین ایک ہی ہے، دین اسلام. تو تاریخ اسلام کا آغاز یوں تو ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تاریخ نبوت ہی تاریخ آدمی ہے. البتہ امت مسلمہ کی تاریخ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا آغاز ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جو تاریخ ہے اس کا ہم آغاز کریں گے حضور کی سیرت سے. اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اس امت کا جو ہسٹوریکل رول ہے، اب یہ الفاظ غیر ارادی طور پر میری زبان پر آئے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی مشہور کتاب کا عنوان ہے، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، ایم این رائے کی کتاب. اس امت کی تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پس منظر ہی میں سمجھا جا سکتا ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے. اگر اس کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے تو اس امت کی تاریخ کا صحیح فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کے مختلف ادوار کا تعین نہیں کر سکتے کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. مثلا ایک مشہور قول حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات جمعہ میں نقل ہوتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کا تعین ہوتا ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اعتبار سے، آپ کے مقصد بعثت کے اعتبار سے. اس لیے کہ اس خیر القرون یعنی دور نبوی کے بعد دور خلافت راشدہ ہے. دور خلافت راشدہ کا اصل مقام اور مرتبہ کس اعتبار سے، اس کی اصل فضیلت کی بنا کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے صرف اس وقت جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو سمجھ لیا. اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ یا کسی قوم کی تاریخ نہیں ہے. اس میں بہت سی اقوام کی تاریخ شامل ہے. اگر لفظ قوم استعمال کرنا ہے تو عربوں کی تاریخ اس کا جز ہے، ترکان سلجوقی کی تاریخ اس کا جز ہے، ترکان عثمانی کی تاریخ اس کا جز ہے، ترکان تیموری کی تاریخ اس کا جز ہے، بربر کی تاریخ اس کا جز ہے. بہت سی اقوام کی تاریخ مل کر مسلمانوں کی تاریخ بنتی ہے. لیکن جب آپ امت مسلمہ کی تاریخ کو سمجھنا چاہیں گے تو اس کو اسی حوالے سے سمجھا جا سکے گا کہ اس امت کی غرض تاسیس کیا تھی، اس کو برپا کس لیے کیا گیا، اس کا اجتماعی نصب العین کیا تھا، اور اس کے حوالے سے اس کی تاریخ کے ادوار کون سے. قومیں آئیں، قومیں گئیں، عرب ابھرے، عرب گرے، ترک ابھرے، ترک گرے. قوموں کا عروج و زوال اپنی جگہ. سوال یہ ہے کہ اس مشن کا کیا معاملہ ہوا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے کر گئے، اور پھر اس کے حوالے سے معین کیا جائے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے مسائل گوناگون ہیں، متنوع ہیں، طرح طرح کے ہیں، لیکن اصل مسئلہ وہ جیسے کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، من جعل ہمومہ ہمم واحدا ہم الآخرہ، جو شخص اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دے، یعنی آخرت کا فکر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام تفکرات کو دور فرما دے گا، اس کی ساری ضروریات کی کفالت وہ خود فرمائے. اسی طرح امت کے مسائل بہت ہیں، لیکن ان میں جو اصل مسئلہ ہے اس کا شعور ہو، اس کا تعین ہو، اس کو سمجھا جائے.
اور یہ بات سامنے آ جائے کہ بقیہ سارے مسائل اس ایک مسئلے میں گم ہو سکتے ہیں، بلکہ سب مسائل پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ اس ایک مسئلے سے اغماس بڑھتا گیا ہے، اس کو ترک کیا گیا ہے۔ اگر یہ بات سامنے آئے تو یہ ہے در حقیقت تاریخ کے مطالعے کا کوئی فائدہ، اور میں کوشش کروں گا کہ انہی مسائل پر اس خاص پس منظر میں آپ کے سامنے اپنے کچھ خیالات بیان کروں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے نزدیک تو پوری تاریخ انسانی بھی تاریخ نبوت ہے، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ جو ہے اس کے لیے تو جڑ اور اساس اور بنیاد جو ہے وہ سیرت محمدی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ از روئے قرآن بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے، سلسلہ رسالت کی غرض و غایت کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی کہ نبوت و رسالت کا جو اتمام ہوا ہے اور تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے نتیجے میں ختم نبوت واقع ہوئی، اس کے کیا لوازم ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں، اس کی کیا امپلیکیشنز، اور پرسوں سے انشاءاللہ پھر سیرت النبی کا بھی واقعاتی انداز میں بیان ہوگا، پھر خلافت راشدہ کا اس کے پس منظر میں، اور پھر تاریخ امت محمد کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے موضوع میں پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبوت اور رسالت دو الفاظ بھی ہیں، دو اصطلاحات بھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک جداگانہ مفہوم بھی۔ لیکن میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ مترادفات کی حیثیت سے، ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے سامنے آئیں گے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی ظاہر کی ہے، یہ ہمارے ہاں ایک بڑا علمی مسئلہ رہا ہے، آیا یہ نبوت اور رسالت بالکل ہم معنی الفاظ ہے یا ان کا کوئی جدا مفہوم بھی ہے؟ اگر ان میں فرق ہے اور امتیاز ہے تو کس بنیاد پر؟ اس میں میری بھی ایک رائے ہے جو مختلف اوقات میں ظاہر کرتا رہا ہوں۔ اجمالاً یہ کہ نبوت ایک ذاتی حیثیت، ایک ذاتی مرتبہ ہے، اور رسالت ایک فرض منصبی ہے۔ اس کو منصب سے تعبیر کیجئے اور نبوت کو مرتبے سے تعبیر کیجئے۔ اور سادہ سی مثال یہ کہ ہمارے ہاں ایک سی ایس پی، یہ کادر ہے، ایک سطح ہے، ایک مرتبہ ہے، جو اس کو کوالیفائی کر لیتا ہے، اب وہ ایک خاص سطح پر آ گیا، اب اسے کہیں اپوائنٹ کیا جائے گا، کہیں وہ ڈی سی ساہیوال ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ سیکریٹری لگ جائے، کادر اس کا معین ہے کہ وہ سی ایس پی۔ نبوت وہ مرتبہ ہے اور رسالت وہ تعیین ہے کسی قوم کی طرف جب معین طور پر بھیجا گیا، ذاتی حیثیت میں وہ نبی ہے اور اس منصب کے اعتبار سے وہ رسول ہے۔ یہ بات تو ہمارے ہاں مجمع علیہ ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ذاتی حیثیت میں وہ نبی ہے، لیکن جب ان کا تعین ہو گیا اذهب الى فرعون، اب وہ رسول، رسولا الى بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تعین ہوتا ہے ادھر جاؤ، اس قوم کی طرف، اس شہر کی طرف
الی مدین اخاہم شعیبا، عاد کی طرف حضرت ہود. تو یہ جو رسالت ہے اس میں الی ضرور ہوگا. کس کی طرف؟ لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں وہ نبی. دیکھیے ان دونوں الفاظ کو ایک آیت میں کیسے سمویا ہے حضور کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا. اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو ذاتی اپنی حیثیت میں نبی اور بھیجے جانے کی حیثیت میں رسول. یہاں یہ فرض ذہن میں رکھیے کہ بقیہ تمام انبیاء کسی قوم معین قوم کی طرف بھیجے گئے، اور حضور کے بارے میں قرآن نے اسی لیے صراحت کی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. بہرحال میں آج نبوت کے موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. یہ اپنی جگہ ایک بڑا مستقل اور بڑا طویل مضمون ہے. مراتب چہار گانا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان میں سب سے اونچا رتبہ جو ہے وہ نبوت کا. میری آج کی گفتگو ہے در حقیقت منصب رسالت سے متعلق. اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالہ، ان تینوں کے مابین جو منطقی ربط اور تعلق ہے ذرا اس پر غور کرنا. اس لیے کہ رسالت اصل میں جز ہے. ایمان بالرسالت اس کل کا ایک جز ہے، اور اجزاء جو ہے یہ تینوں باہم مربوط ہیں، ان کا بڑا گہرا منطقی ربط ہے. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے، بہت سے اس کے پہلو ہیں. حیات انسانی کے بارے میں ان دونوں کو جمع کرنے سے ایک بات معین ہوتی ہے. نظریہ حیات کہہ لیں، نظریہ زندگی کہہ لیں، کہ انسانی زندگی یہ صرف 50-60 سال نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک بڑا طویل سفر ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے. اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد ہے. دیکھیے یہ ہے اصل میں انقلابی جو نتیجہ مترتب ہوتا ہے ایمان کا. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم. زمین و آسمان کا فرق کس سے واقع ہوا؟ ایک شخص کے نزدیک اصل زندگی یہ ہے یہاں پیدائش سے لے کر موت تک، اور ایک کے نزدیک یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، تمہید ہے. اصل زندگی موت کے بعد. اب جو اصل زندگی ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس کا کل دار و مدار عافیت میں انسان رہے گا یا تکلیف میں رہے گا. راح و ریحان و جنت و نعیم اس کا نصیب بنیں گے، یا تسلیت و جحیم اس کا انجام بنے گا. ابد الآباد تک کی راحت یا ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، اس کا فیصلہ ہوگا یوم الآخرہ. آپ کے ایمانیات میں بڑا ہی پیوٹل، بڑا مرکزی ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
اس یوم الآخر کا محاسبہ وہ فیصلہ کرے، جو اس روز کامیاب ہوا وہ کامیاب، اور جو اس روز ناکام ہوا وہ ناکام، خائب و خاسر، تباہ و برباد۔ سورہ تغابن میں فرمایا ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے۔ اب آپ سوچئے، ایمان اگر واقعتاً کہیں ذہن اور قلب میں شعوری سطح پر کچھ بھی جگہ بنا لے تو انسان کی سوچ کس قدر بدل جائے، ویلیوز بدلیں گی، نقطہ نظر بدل جائے۔ اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ یہ ایمان بالآخرہ، یوم الآخرہ کا یقین۔ اس محاسبہ اخروی کی بنیاد کیا ہے، یہاں سے بات سمجھیے تو فلسفہ رسالت سمجھ میں آئے۔ یہ فیصلہ کہ کون جیتا کون ہارا، کون کامیاب کون ناکام، یہ تو ہوگا اس دن، لیکن اس دن کے محاسبے کی بنیاد کیا ہے؟ امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، حساب لیا جاتا ہے کچھ دے کر۔ یہ جو محاسبہ ہے جس کی روح سے یہ زندگی ایک امتحانی وقفہ بن گئی، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو امتحان کی بنیاد کیا؟ محاسبہ اخروی کی اساس کا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیے، یہی وجہ ہے قرآن مجید ان موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے، بنیادی باتیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے پرکھیں، جانچیں، آزمائیں، بس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ یہاں یہ کلمہ فا بہت اہم ہے، بس جب امتحان لینا ہے تو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ذمہ داری ڈالی ہے تو کچھ استعداد بھی پیدا کیے، مسئول بنایا ہے تو کچھ دے کر بنایا ہے۔ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، سماعت اور بصارت دے کر، عقل اور شعور کی قوتیں دے کر بھیجا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خیر و شر کی معرفت اور تمیز دے کر بھیجا۔ انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس انسانی اور جو اسے تیار کیا، اس کی نوک پلک سنواری اور اس کو فجور اور تقویٰ کا علم الہامی طور پر عطا کیا۔ وہ جانتا ہے کہ کیا بدی ہے اور کیا نیکی ہے، کیا شر ہے اور کیا خیر ہے۔ انسان اندھا بہرا نہیں یہاں آیا۔ اتنے بڑے امتحان میں ایسا نہیں ہے کہ بغیر کوئی استعداد دیے ہوئے اسے جھونک دیا گیا ہو، یہ ظلم ہوتا۔ بہت بڑا امتحان، لیکن ہم نے یہ کچھ دے کر بھیجا۔ انسان کے اندر کچھ داعیات شر بھی ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن اسی کے اندر وہ روح ملکوتی بھی ہے جو اسے بلندی کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف، عالم ملکوت کی طرف کھینچتی ہے، جہاں وہ نفس امارہ ہے جو پستی کی طرف، عالم سفلی کی طرف، برائی کی طرف کھینچنے والا ہے، وہی وہ روح ملکوتی بھی ہے جو اسے عالم علوی اور عالم ملکوت کی طرف پرواز کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اسی طرح خارج میں، یہ بات تو بہت معلوم اور معروف ہے، کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہوگا، کچھ غیر مرئی قوتیں بھی ہیں کہ جو انسان کو شر کی طرف بلانے والی ہے۔
جنات ہیں، ان کا گرو ابلیس لعین ہے، شر کی طرف بلانے والا، برائی کو مزین کرنے والا، بے حیائی کی رغبت دلانے والا، نفرتیں اور کدورتیں پیدا کرنے والا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ وہ تم پر حملہ کرتے ہیں اور تمہارے لیے گھات میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی اور اس کا قبیل، اس کی ذریت مانوی و صلبی، جہاں سے کہ تم انہیں دیکھتے نہیں، غیر مرئی ہے۔ اسی طرح غیر مرئی قوت خیر کی بھی موجود ہے۔ یہ چیز ذرا اس دور میں کچھ مادہ پرستی کا تصور، کچھ ریشنلزم، کچھ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، اس کی وجہ سے یہ حقیقت کچھ اوجل ہو چکی ہے بہت بڑی حقیقت۔ ملائکہ ہیں جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں، نیکوں کی پیٹھ ٹھوکنے والے، شاباش دینے والے، ان کی تثبیت قلبی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان ثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کے پاؤں جما دو۔ پاؤں جمتے ہیں جب دل جمع ہوا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ یوں سمجھیے کہ ایک جنگ ہے خیر و شر کی، انسان کے اندر بھی اور خارج میں بھی۔ اندر بھی خیر کی طاقت بھی ہے، شر کی بھی ہے، باہر بھی داعیان خیر بھی ہے، داعیان شر بھی ہیں۔ گویا کہ ایک بڑا ہی متوازن قسم کی قوتیں جو ہیں ایک دوسرے کو بیلنس کر رہی ہیں۔ ان حالات میں جبکہ شر کی طاقت ہے تو خیر کی طاقت ہے۔ انسان کو سماعت اور بصارت بھی دی گئی، عقل اور شعور کی بھی قوتیں عطا کی گئی، نیکی اور بدی کی تمیز بھی عطا کی گئی ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ پر مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، خواہ کوئی نبی آئے نہ آئے، کوئی وحی نازل ہو نہ ہو، کسی رسول کو بھیجا جاتا یا نہ بھیجا جاتا، انسان مسئول ہے ان استعدادات کی بنیاد پر کہ جو اس کے اندر اس کی فطرت میں بدی ہے۔ یہاں سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ان کا محاسبہ کیسے ہوگا؟ تو یہ بات جان لیجئے کہ ہر انسان اپنی جگہ مسئول ہے، اللہ تعالی کی حجت اس پر قائم ہے۔ جعلناہ سمیعا بصیرا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کی بنیاد پر وہ ذمہ دار ہے، مسئول۔ بلکہ عدل کا تقاضا یہی تھا، اس کے بعد اوپر کوئی اور ہدایت، کوئی نبوت، کوئی رسالت، کوئی وحی، عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ خیر اور شر کے داعیات تمہارے اندر بھی رکھیے، اب تم ذمہ دار ہو، جدھر جا رہے ہو اس کا تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، سزا ہو یا جزا۔ لیکن رحمت خدا بندی متقاضی ہے۔ یہاں سے اس لفظ کو سمجھیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نبوت و رسالت در حقیقت رحمت خدا بندی کا مظہر ہے، عدل خدا بندی کا نہیں۔ عدل خدا بندی جو ہے وہ تو اس اعتبار سے بھی مکمل ہے کہ تمہیں امتحان میں ڈالا ہے تو بالکل نہتا نہیں ڈالا ہے، غیر مسلح نہیں ڈالا ہے، بغیر کچھ دیے نہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا، بلکہ ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دے کر بھیجا۔ انبیاء کرام، اور یہاں میں وہ لفظ نبوت و رسالت مترادفات کے طور پر بول رہا ہوں، ان کی بعثت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت اتمام حجت ہے۔
اور اس کو انسان کو بالکل اس کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے اپنی غلط روی۔ اس کو آپ چاہے تو قطع عذر کہہ لیں، چاہے تو اتمام حجت ہے۔ میں نے آج آیت پڑھی سورہ نساء کی، یہ بڑی اہم آیات میں سے ہے، اور اس مقام پر بہت سے انبیاء رسول کا نام بنام ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، اور یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں بکثرت آئے ہیں رسولوں کے بارے میں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا۔ سورہ کہف میں اس کو جمع کے سیغے میں لائے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ رسولم مبشرین ومنذرین، رسولوں کو ہم نے بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے للناس لوگوں کے لیے، لوگوں کے حق میں۔ عربی زبان میں لام اور علا کا استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد کے طور پر۔ ایک حجت، ایک دلیل کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے۔ ایک گواہی، ایک شہادت کسی کے حق میں ہے، کسی کے خلاف ہے، وہی گواہی فریقین ہے مقدمے کے، کسی کے حق میں جائے گی تو کسی کے خلاف جائے گی۔ جس کے حق میں ہوگی اس کے لیے لام کا لفظ آئے گا۔ کونوا شہداء للہ، گواہ بن جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں۔ اور یہاں لفظ دونوں آ گئے، اس حدیث میں بھی دونوں آتے ہیں، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اس کو اپنا امام بناؤ، رہنما بناؤ، اس کے پیچھے چلو، یہ تمہارے حق میں دلیل ہو گیا۔ اس کے ہونے کے باوجود، اس کو پڑھنے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود غلط راستے پر چلے تو یہ تمہارے خلاف دلیل بن گئے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل۔ اللہ کے مقابلے میں دلیل کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو چاہتا کیا ہے، اے اللہ ہم تو نہیں جانتے تھے کہ یہ چیز تو نے حرام کی۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے، قطع عذر، اتمام حجت کے لیے ہم نے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکیم بھی۔ عزیز ہے، زبردست ہے، مختار مطلق ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، جیسے چاہے پوچھ گچھ کرے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے اپنے محاسبے کے لیے یہ بنیادیں ہیں جو معین ہیں، یہ اس کی حکمت کا مطلب۔ یہی ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے ان الفاظ کو بھی کہ مبشر اور نذیر بن کر آتے ہیں، یہ بھی فلسفہ نبوت و رسالت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق۔ قرآن کے نزدیک ہیومن ول، انسانی ارادہ آزاد ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو انسان شکر گزاری کی روش اختیار کرے، فرما برداری کی روش اختیار کرے، چاہے تو کفران نعمت کی روش اختیار کرے، سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کرے، یہ دونوں راستے کھلے ہیں۔ لہذا انسان کا فیصلہ ہے اصل،
کوئی چیز بھی ثانوی درجے میں خیر یا شر کے لیے مؤید ہو سکتی ہے، تائیدی ہو سکتی ہے۔ انسان کے لیے کوئی پہلو نہ کسی داعی شر کو کوئی اختیار حاصل ہے اور نہ کسی داعی خیر کو کوئی اختیار ہے۔ قرآن مجید میں شیطان لعین کے بارے میں تو بار بار آیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیرا اتباع کریں، جو غاوون میں سے ہو، ان کی سوچ، ان کی طلب خود کج ہو چکی ہے اور وہ تیرا اتباع کرے، انہیں تو جہاں چاہے لے جا، جس کھائی میں چاہے جا کر گرا، لیکن میرے بندوں پر جو میرے راستے پر چلنا چاہے تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جو خارج کے داعیان شر ہیں ان میں سب سے بڑا ابلیس لعین، اور خارج کے داعیان خیر جو ہے اس میں جو اتمام حجت کے درجے میں نبوت اور رسالت، اور وہ جو اپنے معراج کو پہنچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، ان کو بھی صاف صاف سنا دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دیں، یہ تو اللہ ہدایت دے سکتا ہے جس کو چاہے، اس نے بھی اپنی اس ہدایت کا یہ ضابطہ بنایا ہوا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، زبردستی وہ ہدایت پر کسی کو نہیں لاتا۔ تو اب یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت کا باہمی ربط و تعلق، رسالت اصل میں اتمام حجت کے لیے، رسالت اصل میں قطع عذر کے لیے ہے۔ انسان اگرچہ ایز شخص بذات ہی مسئول ہے، جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، ان استعدادات کی بنیاد پر کہ جو اس میں ودیت کی گئی ہے، جن سے مسلح کر کے اسے اس امتحان میں ڈالا گیا ہے، لیکن اس پر رحمت خداوندی کا یہ تقاضا ہوا کہ اس پر اور اتمام حجت کر دیا جائے، حق کو واضح کیا جائے، انبیاء آئے فطرت کی براہین اور دلائل سے اور کلام الہی کے نور سے لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالے، اجالے میں لائے، حق کی راہ کو روشن کرے، اجاگر کرے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرے، تاکہ اب یہ سمجھ لیجئے ایک حجت علمی بھی ہوتی ہے، آپ نے ایک بات کو دلائل سے ثابت کر دیا، علمی سطح پر مبرہن کر دیا، حجت قائم ہو گئی، لیکن یہ حجت قائم ہوئی انہی لوگوں پر کہ جن کی کچھ وہ علمی سطح بلند ہے، جو اس دلیل کی ویلیو پر، اس کی بنیاد پر سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی وسیع نوع انسانی کی تعداد وہ ہوگی کہ جو شاید اس علمی سطح پر بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن اگر اس کا کوئی عملی نمونہ پیش کر دیا جائے تو وہ سمجھ جائے، بات سامنے آ جائے گی، کھل جائے گی۔ لہذا انبیاء کرام حق کی دعوت دیتے قولاً اور اس کا نمونہ پیش کرتے تھے عملاً، اور یہ نمونہ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر، اور اس سب کا جو حاصل ہے وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں ہے شہادت۔ اس لفظ کو بھی آج ذرا اچھی طرح سمجھیے، قرآن مجید کی روح سے شہادت کا لفظ مستعمل ہوا ہے انبیاء کرام کے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے۔ یہ لفظ اس معنی میں کہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں پورے قرآن میں نہیں آیا۔ عجیب بات ہے، اس کی نفی میں نہیں کرتا، حدیث میں آیا ہے
اور کس معنی میں آیا وہ میں ابھی واضح کروں گا، لیکن اس حقیقت کو پہلے نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ شہادت یا شہید اس معنی میں نہیں آیا۔ صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی جہاں یہ معنی لینے کی گنجائش موجود ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، بس یہاں امکان ہے، یہاں بھی لازم نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا مضمون آیا ہے، بار بار آیا ہے، لیکن وہاں لفظ شہادت یا شہید نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہی قتل فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ لفظ شہید یا شہادت نہیں۔ حضور کی ایک دعا آتی ہے، دعا یا ایک خواہش کا اظہار، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی ہی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے، میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، 3 مرتبہ، لیکن لفظ شہید کہیں نہیں۔ لفظ شہید جو قرآن میں آتا ہے وہ اس مضمون کی وضاحت کے لیے جو ابھی میں نے بیان کیا، اتمام حجت خلق خدا پر کر دینا، یہ ہے اصل شہادت۔ گواہی دے دینا اللہ کی طرف سے، حق کی گواہی، صداقت کی گواہی، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، بعث بعد الموت کی گواہی، جزا و سزا کی گواہی، جنت اور دوزخ کی حقانیت کی گواہی، یہ گواہی ہے در حقیقت کہ جس کا دینے والا گواہ ہے اللہ کا، اور یہ وہ گواہی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول مبعوث ہوئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے شہادت۔ یہ شہادت قول سے ہوئی، اور اگر اسی کی آپ نے گواہی اپنی زندگی میں دے دی، بڑا مشکل ہے۔ تمہیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا آسان، اور اس کی گواہی عملاً دینا بہت مشکل۔ حضرت بلال کا اور جرم کیا تھا؟ یہی گواہی تھی جرم، احد 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 یہی تھا، اور تو نہ کوئی چوری کی نہ ڈاکہ ڈالا، کس پاداش میں اوندھے منہ سنگلاخ زمین پر جبکہ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہوتا تھا، کس گناہ میں اور کس پاداش میں گھسیٹے جا رہے ہیں؟ احد احد۔ یہی وجہ ہے اس لفظ شاہد کو اب نوٹ کیجئے، جب نبی اپنی دعوت سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کی توحید وحدانیت کی گواہی، آخرت کی گواہی، حق اور صداقت کی گواہی، عدل اور انصاف کی گواہی دے دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے حجت قائم کر دی نسل انسانی پر، نوع انسانی پر، اور اس کے لیے اب لفظ ہے شہادت۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، یعنی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی لفظ شاہد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اس کے حکم سے، اور ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر۔ ان تمام حیثیتوں میں مقدم اور اہم ترین لفظ شاہد۔ یہ ہے شہادت در حقیقت اتمام حجت کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح، رسولوں کی بعثت اس کے لیے۔ اسی کا ظہور ہوگا قیامت میں، جب امتوں کی جواب دہی ہوگی۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک محاسبہ اس عدالت اخروی میں اجتماعی سطح پر ہوگا، امتوں کے معاملات طے ہوں گے۔ اس کو آپ کلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیجئے، اور اس کے بعد مرحلہ آئے گا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو جواب دہی کر دی۔ جب وہ محاسبہ امتوں کی سطح پر ہوگا، یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی کیسا ہوگا اس دن، کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی اس دن، جبکہ ہم ہر قوم پر، ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ یہاں وہ لفظ علا جو ہے وہ نوٹ کیجئے، میں نے اسی لیے پہلے یہ وضاحت کی تھی کہ علا آتا ہے مخالفت، خلاف کے لیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، تم پر گواہ، کس معنی میں کہ تم پر اتمام حجت کر دی ہے اس نے، اور قیامت میں وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اے اللہ تیرا دین، تیری ہدایت جو مجھ تک پہنچی تھی میں نے بلا کم و کاس ان کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ جواب دہ ہے خود، یہ مسئول ہے اپنے طرز عمل کے، یہ پورے طور پر ذمہ دار ہے اپنے طرز عمل کے، یہ لا علمی کا بہانہ پیش نہیں کر سکتے، یہ گواہی خلاف پڑنے والی۔ اور آپ اس دور کی مروجہ جو عدالتی اصطلاحات ہیں ان میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے انبیاء اور رسول پیش ہو، یہ پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے ان کی حاضری ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان کے خلاف گواہ کھڑا کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لطف آتا ہے۔ اب وہ تعمیل امر میں، امتثال امر میں انہوں نے سورہ نساء آغاز سے پڑھنی شروع کی، وہ نگاہیں نیچی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب آپ نوٹ کیجئے، یہ قافلہ نبوت و رسالت چلتا رہا، اللہ کے رسول آتے رہے، حجت قائم کرتے رہے۔ اسی فلسفہ رسالت کے اعتبار سے یہ مسئلہ بھی اہم ہے کہ رسول کے آنے کے بعد چونکہ حجت آخری درجے میں قائم ہو جاتی تھی، لہذا جس قوم کے پاس رسول بھیج دیا جاتا تھا اب اس کو کوئی رعایت نہیں دی جاتی، اس کے لیے گویا کہ آخری عدالت کا فیصلہ بن کر رسول آتا تھا۔ جب تک رسول نہیں آیا کوئی عذر باقی ہے،
رسول کے آنے کے بعد، ہدایت کے اس طرح مبرہن ہو جانے کے بعد، حق کے اس طرح منکشف ہو جانے کے بعد، قولاً اور عملاً حجت قائم ہو چکنے کے بعد، اب بھی اگر قوم اپنے کفر پر، اپنے اعراض پر، اپنے انکار پر اڑی ہوئی ہے تو اب وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا گیا اور اس کے باوجود وہ کفر پر، شرک پر، کجروی پر اڑی رہی تو اس کو نیست و نابود کر دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ وہ یہ جس کو قرآن مجید کبھی تعبیر کرتا ہے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب نہیں دکھتے مگر صرف ان کے مسکن، مکین نہیں رہے، مکان رہ گئے، کھنڈرات ہیں جو اپنے رہنے والوں کی عبرتناک داستان سنا رہے ہیں۔ قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، آل فرعون پر اللہ تعالیٰ کی اسی سنت، اللہ کے اسی قانون کے تحت عذاب آتا ہے۔ یہ معاملہ ایک اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی رسول تھے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ کہا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نبوت اور رسالت کا ایک فرق، اس کو یہاں بھی سمجھ لیں۔ نبی اپنی ذات میں نبی ہے، رسول وہ اس وقت ہوا جب تعین کے ساتھ کسی قوم کی طرف اسے مبعوث کر دیا گیا۔ نبی کے لیے یہ شرط لازم نہیں ہے کہ وہ ضرور غالب ہو کر رہے، نبی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، نبی قتل بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ قتل ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ فرض سمجھ لیجئے ایک سپاہی جب وہ وردی میں ہوتا ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک سی ایس پی اپنی جگہ ہے، جو بھی کچھ ہے، ابھی اس نے کہیں ڈی سی کی حیثیت سے چارج نہیں لیا ہے، چارج لے لے گا تو اب اس کی عزت حکومت کی عزت، اس کا وقار حکومت کا وقار ہے، وہ نمائندہ ہے اس حکومت کا۔ نبی ہونے کی حیثیت سے اپنا رتبہ اس کا بہت بلند ہے، لیکن اس کے معاملے میں اللہ کا وہ قانون نہیں ہے۔ نبی مغلوب ہو سکتا ہے، نبی قتل ہو سکتا ہے، اور ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ انبیاء کا قتل، لیکن رسول نہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں، رسول مغلوب نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح نے یہی تو فریاد کی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مدد فرما، اور مدد آئی اور پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو رسولوں کا معاملہ یہ ہے، وہ آتے ہیں تو قوم کے لیے عدالت بن کر آتے ہیں، قوم انکار کرتی ہے، اس کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، اور رسول جو ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں اگر یہ نہ مانا جائے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں آنا ہے، نزول مسیح، تو یہ قانون ٹوٹتا ہے، وہ تو پھر مغلوب ہوئے۔
اور جس قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا وہ اپنے کفر کے باوجود نیست و نابود نہیں ہوئی. کفر بھی کیسا کفر؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو کافر انہوں نے کہا، مرتد انہوں نے کہا، جادوگر انہوں نے کہا، اپنی حد تک تو سولی پر چڑھوا کر دم لیا، اور پھر بھی وہ موجود. یہ قانون ہے در حقیقت جس کو پورا ہونا ہے. صرف یوں کہیے کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ ریزروڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلے، اللہ کے ہاں یہ مدت وہ بڑی طویل مدت نہیں، وہ فیصلہ ہوگا اور اسی رسول کے ہاتھوں یہ ہلاک و برباد ہوں گے بنفس نفیس. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات. یہ جو ہمارے ہاں ایک شوشہ چھوڑا گیا ایک جھوٹی نبوت کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے، کوئی مسیح نہیں، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو. اور یہ قانون متقاضی ہے انہی کے ہاتھوں، اور احادیث میں اسی کی آپ کو شرح ملتی ہے. ان یہودیوں کا آخری انجام جو ہے کیفر کردار کو اس دنیا میں یہ پہنچیں گے حضرت مسیح کے ہاتھوں. اور یہ نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ ہر پتھر جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا وہ پکار کر کہے گا کہ اے روح اللہ، یہ ایک یہودی ہے جو میرے پیچھے چھپا ہوا. اور مقام لد پر دجال اکبر کو حضرت مسیح قتل کریں گے. وہی لڈا ہے جہاں ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے اس وقت، جہاں انور سادات صاحب ابھی اترے تھے جا کر جب یروشلم گئے. لڈا، اور حدیث میں اس کے لیے لفظ لد ہے. دجال اکبر وہاں سے بھاگنے کی فکر میں ہوگا اور حضرت مسیح اس کو وہاں قتل کرے. بہرحال یہ ایک ضمنی مسئلہ تھا. میں نے چاہا کہ اسی نبوت اور رسالت کی جو بحث آج آئی ہے اس کے حوالے سے اس کو بھی واضح کر دوں. اب لوٹیے اصل مضمون کی طرف. قافلہ نبوت اور رسالت چلتا رہا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے نزدیک تاریخ نبوت تاریخ آدمیت ہے. قافلہ انسانیت بھی چل رہا ہے، انسان بھی کچھ منزلیں طے کر رہا ہے. دو اعتبارات سے اس کو ذہن میں رکھیے جس سے کہ ختم نبوت کا تعلق آئے گا. اور میں نے آج بھی عرض کیا کہ اگرچہ 100% درست ہے کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ایک اہم تر پہلو ہے، بدقسمتی سے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. صرف ختم نہیں ہوئی، حضور پر نبوت و رسالت کا اتمام ہوا ہے، تکمیل ہوئی. مجرد ختم ہو جانا یہ فضیلت نہیں ہے، تو سوچئے. بلکہ اس پر تو ایک منطقی طور پر تو اعتراض بھی وارد ہو سکتا ہے کہ ایک فضیلت تھی جس کو ختم کر دیا گیا، ایک سلسلہ فیض تھا جو بند ہو گیا. صرف ختم نہیں، ختم ہوا ہے معاملہ اتمام کو پہنچنے کے بعد، کمال کو پہنچنے کے بعد. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں، اکمال بھی اور اتمام بھی. اور حضور نے جو تشبیہ دی ہے، یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی کہ میری مثال ختم نبوت کی مثال ایسے ہے، ایسے بہت بڑا ایک محل تھا، تعمیر کیا گیا، اس میں ایک جگہ کچھ رکھنا سا تھا، لوگ دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس عمارت میں یہ کیوں خلا چھوڑ دیا گیا. میرے آنے سے وہ خلا پر ہو گیا، قصر نبوت مکمل ہو گیا، رسالت کی وہ عمارت اپنی تکمیلی مرحلے کو پہنچ گئی. یہ اتمام و تکمیل جو ہے اس کے دو پہلو بڑے اہم ہیں. ایک طرف قافلہ نبوت اور ساتھ ساتھ قافلہ انسانیت. قافلہ انسانیت نے دو اعتبارات سے عہد طفولیت سے نکل کر عہد بلوغت میں قدم رکھا.
ایک طرف عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے انبیاء کا معاملہ ایک طرف رکھیے، ان کو اللہ جو شعور نبوت جو عطا کرتا ہے وہ ایک ایکسپشنل چیز ہے۔ بحیثیت مجموعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسل انسانی نے عقل کے ارتقائی مراحل طے کیے۔ شعور نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ وہبی چیز اگر حضرت آدم کو ہی اللہ نے پورا شعور عطا کیا تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں، کوئی نقیض نہیں ہے اس قاعدہ کلیہ سے۔ بحیثیت مجموعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسل انسانی نے شعور، عقلی بلوغ کے لیے منزلیں طے کی ہیں۔ دوسری طرف انسان نے اجتماعی سفر طے کیا ہے، تمدن کا سفر طے کیا ہے، مل جل کر رہنے کا نظام بنایا ہے، اور اس کے بھی تدریجی مراحل ہیں۔ سوچ، فکر، عقل، اس کا بھی ارتقائی سفر ہے، اور اجتماعیت، تہذیب، تمدن، اس کا بھی ایک سفر ہے جو قافلہ انسانی طے کر رہا ہے۔ اور آج سے 1400 برس قبل وہ وقت آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ایک بڑا اہم سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سوال پیدا ہوتے ہیں تو علم آگے بڑھتا ہے۔ سوچ جو ہے ترقی کرتی ہے جب سوال سامنے آئے۔ کوئی سوال ہی نہ ہو تو فہم میں، قوت نظری میں، قوت فکری میں کوئی ترقی نہ ہو۔ کیا سبب ہے کہ یہ وقت تھا جو منتخب کیا گیا، آخری نبوت، کامل نبوت، آخری رسالت، اس کے لیے آج سے 1400 برس قبل کا وقت کیوں معین؟ 1000 سال پہلے کیوں نہیں؟ 1000 سال بعد کیوں نہیں؟ اللہ کا کوئی فیصلہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت سے خالی نہیں۔ سوال سامنے رکھیے، جواب تلاش کیجئے، شاید حکمت خداوندی سے کچھ حصہ میسر آ جائے۔ ایک بات تو وہ جو اس مرتبہ سیرت کانفرنس میں محترم پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے مقالے کا موضوع تھی، اگرچہ وہ مقالہ جو ہے وہ غالباً انہوں نے پیش ہی نہیں کیا، کچھ اور ہی تقریر کی، بات بڑی اہم ہے اور کہہ وہی سکتے تھے۔ ان کا مطالعہ بہت ہے، مذاہب کا، فلسفے کا، دونوں کا مطالعہ بہت وسیع۔ اچانک یہ بات انہوں نے ایک مرتبہ میرے سامنے بیان کی، اور میں نے ان کو توجہ دلائی کہ اس بات کا براہ راست تعلق ختم نبوت سے۔ تاریخ انسانی کے 1200-1300 سال بڑے اہم ہے اس اعتبار سے کہ انسانی سوچ، انسانی فکر، انسان نے حقیقت نفس الامری تک رسائی لیے جو کوشش کی ہے، جو سعی کی ہے، سوچا ہے، غور کیا ہے، جس کے نتیجے میں مذاہب پیدا ہوئے، مکاتب فلسفہ وجود میں آئے، یہ سارا آپ کو نظر آئے گا 600 یا 700 قبل مسیح سے لے کر اور 600 بعد مسیح تک۔ یونان میں سوچا جا رہا ہے، ہندوستان میں سوچا جا رہا ہے، چین میں سوچا جا رہا ہے، ایران میں سوچا جا رہا ہے۔ سوچ کے تو یہی مرکز ہے۔ ویسے تو انسانی تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے مصر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جہاں سوچ کہا جائے، جسے واقعتاً فکر کا نام دیا جا سکے، اس کے یہ 4 مراکز دنیا میں ہیں۔ یونان ہے، ایران ہے، ہندوستان ہے، چین۔ مذاہب پیدا ہوئے، فلسفے پیدا ہوئے، ہر اعتبار سے انسان نے سوچ لیا، اور ان کا کہنا یہ ہے
اس کے بعد سے کوئی نیا زاویہ نگاہ، کوئی نیا مکتب فکر بالکل وجود میں نہیں آیا۔ یہ جدید جو فلسفی ہے یورپ کی، ویسٹرن فلسفی، یہ سدائے باز گشت ہے، وہی فلسفے ہیں، وہی نظریات ہیں، ان کو دوبارہ انسان جو ہے کھنگال رہا ہے۔ نئی بوتلوں میں نئے لیبلوں کے ساتھ وہ فلسفے آئے ہیں۔ فلسفہ مکمل ہو چکا تھا جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ گویا کہ اب وقت آیا کہ انسان کو وہ آخری ہدایت نامہ دے دیا جائے، جبکہ وہ سب کچھ سوچ چکا، جو سوچنے کی استعداد انسان میں بحیثیت انسان تھی بروئے کار آ چکی۔ اب اس کی سوچ کے لیے، اس کے فکر کے لیے آخری اور کامل ہدایت نامہ عطا کر دیا۔ اور ایک دوسرے پہلو سے کہ نوع انسانی نے اجتماعیت کی طرف سفر، اس کی متعدد منزلیں ہیں جو طے کر لی۔ انسان کبھی قبیلوں کی صورت میں رہتا تھا، ابھی چھوڑیے اس دور کو جبکہ قبیلے کی شکل بھی نہ ہوئی ہو۔ اجتماعیت کا نقطۂ آغاز قبیلہ ہے، ٹرائبل سسٹم۔ اب یہ بات اور ہے کہ ہمارے ہاں اب تک وہ موجود ہے۔ ہمارے بعض علاقے وہ ہیں کہ جہاں اب تک، اور سب سے بڑا وہاں کا سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا پورا نظام ابھی تک اسی قبائلی نظام کے اوپر قائم۔ یہ سب سے زیادہ ابتدائی فارم ہے انسانی اجتماعیت کی، قبیلہ۔ قبیلہ ایک مکمل پولیٹیکل یونٹ بھی ہے، مکمل معاشرتی یونٹ بھی ہے، معاشی یونٹ بھی ہے۔ گویا کہ کل اجتماعیات انسانیہ اس قبیلے کی شکل میں اپنا انہوں نے ایک حیت اختیار کر۔ اس سے آگے چلیے، کچھ قبیلوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا ایک شہر میں، اور شہری ریاستیں وجود میں آئی۔ یہاں ذرا یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ حضور کی بعثت کے وقت مکہ مکرمہ قبیلے کی سطح پر زندگی بسر کر رہا تھا، صرف ایک قبیلہ۔ مدینہ منورہ اس سے اگلے قدم پر تھا، یہ ایک شہری ریاست تھی، 5 قبیلے وہاں آباد تھے، اور ان کے آپس کے معاملات طے تھے، اس کے اصول معین تھے۔ ایک کانسٹیٹیوشن کہہ لیجئے ابتدائی فارم میں، چاہے وہ لکھا ہوا نہ ہو، تو لکھے ہوئے دستور تو اب بھی دنیا میں بڑی بڑی مملکتیں ہیں جن کے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس اجتماعی سفر میں ایک قدم آگے تھا کہ 5 قبیلے مل جل کر ایک شہری ریاست کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور جس وقت حضور کی بعثت ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں عظیم مملکتیں اور عظیم سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں۔ سلطنت فارس، سلطنت روما، یہ جھولا جھولتی رہتی تھی دونوں سلطنتیں۔ کبھی اس کو عروج ہوا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ یہ مغربی ایشیا جو ہے، شام اور فلسطین اور یہ ترکی کا یہ علاقہ، یہ گویا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ ان کے درمیان یہ رہتا تھا کہ کبھی یہ آگے بڑھے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ آگے بڑھے تو یہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن 2 عظیم مملکتیں، 2 عظیم سلطنتیں کئی 100 برس سے دنیا میں قائم۔ یعنی اجتماعیت انسانی نے وہاں تک سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ انسانیت نے صرف ایک قدم آگے اور بڑھایا۔ یہ کانسیپٹ آف اسٹیٹ، ریاست کا تصور، یہ ذرا اس سے آگے ایک ارتقاء آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو گویا کہ تہذیب اور تمدن اور اجتماعیات انسانیہ اس سطح تک پہنچ چکے تھے کہ گویا کہ جدید دور کا آغاز ہونے والا تھا، جبکہ اجتماعی گرفت جو ہے انسان کی زندگی پر وہ فیصلہ کن ہو جانے والی، انفرادیت کی بجائے اجتماعیت۔ اس وقت بعثت ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں وہی اتمام حجت جو رسالت کا اصل بنیادی مقصد ہے،
وہی شہادت علی الناس جس کے لیے تمام رسول مبعوث ہوئے، بنیادی طور پر حضور کا مقصد بعثت بھی وہی، لیکن یہ کہ ڈائمینشنز اس کی اب بدل گئی ہیں۔ انسان نے عہد طفولیت سے قدم نکال کر بلوغت اور پختگی کی عمر میں قدم رکھا ہے۔ قافلہ انسانیت وہ ابتدائی منزلیں طے کر کے اب اس دور جدید کے اندر قدم رکھ رہا ہے۔ اس وقت بعثت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتمام رسالت کے ساتھ، تکمیل نبوت کے ساتھ اور ختم نبوت کے ساتھ۔ اس اتمام رسالت اور تکمیل نبوت اور ختم نبوت کے موضوع پر اور اس کے لوازم کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ تعالی اب کل گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی اس اتمام حجت کے لیے کہ جو اس سطح پر ہونی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محنت کی ہے، جس طرح جد و جہد کی ہے، جس طرح اس نظام اجتماعی کا ایک نقشہ پیش کیا ہے، اور اس نظام اجتماعی کے نقشے کو عملاً قائم کر کے ہمیشہ کے لیے نوع انسانی پر اتمام حجت کر دیا ہے، یہ ہے کہ جو انشاءاللہ میری کل کی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔